بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق۔ یقیناً جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں پر ظلم و ستم کیے پھر توبہ نہ کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب اور جلنے کا عذاب ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے فتنہ ان الذین فتنوا اس کے معنی بیان کیے تھے، اصل معنی اور مختلف معانی جو اس اصل معنی کی مناسبت کی وجہ سے بنتے ہیں۔ آج کے درس میں ہم قرآن مجید کی سورۃ العنکبوت کی چند آیات کے ذریعے فتنہ، آزمائش، جلایا جانا تاکہ کھوٹا اور کھرا الگ ہو جائے، یہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ قرآن کریم کی سورۃ العنکبوت کی پہلی، دوسری اور تیسری آیت ہم آپ کی خدمت میں تلاوت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 1 الف لام میم۔ آیت نمبر 2 احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے، یعنی جن لوگوں تک اللہ کا پیغام آیا ہے اور وہ اس پیغام کو کچھ اور طریقے سے غلط سمجھے بیٹھے، ان کو ایمان کا معنی واضح نہیں ہوا۔ انشاءاللہ جو ہم نے چند درس پہلے ایمان کا معنی بیان کیا تھا اور احادیث بھی بیان کی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ لوگ کسی کو کہتے ہوں، گواہی دیتے ہوں کہ یہ مومن ہے، لیکن اللہ کے نزدیک مومن نہ ہو۔ اللہ کے نزدیک مومن کب ہوتا ہے؟ کہ جب اس کے دل کی نیت بھی وہی ہو جو وہ زبان سے کہہ رہا ہے۔ نیت یعنی دل کے اندر بھی وہی عقیدہ ہو، قول اپنی زبان کے ذریعے بھی اسی کا اقرار کرے، اور تیسرا عمل، جس عقیدے کا اقرار کرتا ہے، جس کو ماننے کا، تسلیم کرنے کا دعویٰ کرتا ہے، اس کے مطابق عمل بھی کرے۔ پس نیت، قول اور عمل، یہ تین چیزیں جب انسان کی ہوتی ہیں اور یہ ایک دوسرے کی صداقت کی گویا کہ گواہی دے رہی ہوتی ہیں، تو ان کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں انسان مومن کہلاتا ہے۔ لیکن جو عام انسان ہوتے ہیں، عام مومنین ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص ان کو دھوکہ دے دے، جیسے کہ مدینہ کے اندر منافقین موجود تھے، اندر سے جھوٹے تھے، اندر سے ایمان نہیں لائے تھے، اقرار بھی کرتے تھے، کلمہ بھی پڑھتے تھے، اور بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات رسول اللہ کے ساتھ حتیٰ کہ نماز جماعت میں شامل ہوتے تھے، حتیٰ کہ بعض اوقات جنگوں کے لیے بھی مجبوراً چلے جایا کرتے تھے، لیکن یہ ساری زحمتیں بھی اٹھائی اور ضائع بھی کر دی کیونکہ دل کے اندر ایمان نہیں تھا، اور اللہ نے ان کو جھوٹا کہا ہے۔ حتیٰ کہ فرمایا ہے کہ یہ جو آ کر کہتے ہیں منافق آپ کے پاس اے رسول آ کر کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں، حالانکہ بات سچی بات ہے، لیکن چونکہ دل میں نہیں ہے لہٰذا منہ سے کی جانے والی سچی بات بھی خدا کے ہاں جھوٹی ہے۔ اسی طرح کوئی کہے میری نیت بھی ہے اور میں اقرار بھی کرتا ہوں لیکن عمل نہ کرے، تو یہاں بھی معاملہ مشکل کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہی احادیث جو آپ کی خدمت میں احادیث اہل بیت تھی، آپ کی خدمت میں بیان کی تھی، یہاں پر آپ توجہ کریں، یہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا قرآن کریم اور میرے اہل بیت جدا نہیں ہوں گے، تو اہل بیت اطہار کے فرامین گویا کہ قرآن مجید ہی کی آیات کی تفسیر ہے، اور انسان کو اگر انسان قرآن مجید سے آشنا ہو، قرآن مجید کی آیات سے مانوس ہو، تو اب جب اہل بیت اطہار کی وہ باتیں آئیں گی، وہ روایات سنے گا، چاہے پڑھے چاہے سنے، کہ جو قرآن مجید کے عین مطابق ہوں گی، تو اس کا دل بھی گواہی دے گا کہ یہ دونوں ایک ہی باتیں۔ لیکن بعض اوقات جب کسی ایسی بات پہ پہنچے گا کہ جو قرآن کی مخالف بات ہوگی، اگرچہ کسی کتاب میں اہل بیت کے نام سے لکھ دی گئی ہو، اگرچہ کوئی بیان کرنے والا، کوئی عالم، کوئی ذاکر، کوئی خطیب، کوئی شاعر، کوئی بھی بیان کرنے والا ایسی بات منسوب کرے گا رسول اللہ سے یا اہل بیت سے علیہم الصلاۃ والسلام، ان سے جب منسوب کرے گا تو قرآن کریم کو جاننے والا، جس کو قرآن کے متن سے، قرآن مجید کے ترجمے سے جو شخص مانوس ہے،
اس کا دل، اس کے اندر سے گویا یہ خطرے کی علامت اس کو سگنل دے دیا جائے گا کہ یہ وہ بات نہیں ہے، یہ وہ لب و لہجہ نہیں ہے، یہ وہ ڈائریکشن نہیں ہے، وہ سمت نہیں ہے کہ جس سمت میں قرآن کریم انسان کو لے کر جانا چاہتا ہے۔ تو آپ توجہ فرمائیں، سورۃ العنکبوت آیت نمبر 2، احسب الناس ان یترکوا، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا، ان یترکوا کہ انہیں ترک کر دیا جائے گا، یعنی انہیں چھوڑ دیا جائے گا، وہم لا یفتنون، اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی۔ یہ یفتنون، لا یفتنون، فتنے میں نہیں ڈالا جائے گا، یعنی ان پر آزمائشیں نہیں آئیں گی، ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا، ان پر جیسے گزشتہ انبیاء کے ماننے والوں کی اللہ نے آزمائشیں لی تھی، ان پر مصیبتیں آئی، ان پر سختیاں آئی، انہیں بھوک برداشت کرنی پڑی، کفار کے، مشرکین کے ظلم و ستم برداشت کرنے پڑے، اللہ نے ان کی طرف جو شریعت بھیجی اس شریعت پر عمل کا حکم دیا۔ کیا کچھ لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ صرف یہ کہہ دینے سے، ان یترکوا کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا، ان یقولوا آمنا، صرف یہ کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لے آئے، یعنی منہ سے کہنا کہ میں مومن ہوں، آیا انہیں چھوڑ دیا جائے گا، وہم لا یفتنون، اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی۔ آئندہ درس میں انشاءاللہ اس کو جاری رکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔